ابھی انشاءاللہ 1212ویں حدیث پاک بیان کی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس کی راویہ ہیں، کہ سورج کو گہن لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لمبی سورت پڑھی، یعنی آپ نے باقاعدہ جماعت کروائی اور اس میں پہلی رکعت کا ذکر کر رہی ہیں کہ سرکار نے لمبی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا، پس لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر دوسری سورت شروع کر دی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا جب پہلے یہ اس سورج گرہن کی احادیث گزری ہیں جو ریگولر ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو بعض حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع فرمائے ایک ہر رکعت میں، یعنی اس طرح کہ پہلے قرات کی، پھر رکوع کر لیا، پھر کھڑے ہو کے سجدے میں نہیں گئے، دوبارہ قرات شروع کر دی، پھر رکوع کیا۔ تو یہ بھی ایک ایسی ہی روایت ہے، لیکن احناف ان روایات پر عامل ہیں کہ جس میں ایک رکوع کا ہی ذکر ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لمبی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر دوسری سورت شروع کر دی، پھر رکوع کیا حتیٰ کہ اس کو پورا کر لیا، یعنی اس میں تسبیحات وغیرہ پڑھیں اور سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ پھر فرمایا کہ سورج اور چاند، یعنی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، پس جب تم اس کو دیکھو، یعنی سورج گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ تم سے کشادگی ہو جائے، یعنی سورج سے گرہن ہٹ جائے اور وہ واضح ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس جگہ میں ہر اس چیز کو دیکھ لیا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کے انگور کے خوشے کو پکڑے ہوئے ہوں۔ یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں نے جہنم کو دیکھا جس کا بعض حصہ اس کے بعض حصے کو کھا رہا تھا، اور میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا، کو جہنم میں دیکھا، اسی نے عرب میں بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کی رسم نکالی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں، پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق 2 رکوع فرمائے اور 2 سجدے کیے ہیں، یعنی ہر رکعت میں، جبکہ بعض میں 1 رکوع کا بھی ذکر ہے۔ تو احناف اسی حدیث کو لیتے ہیں کیونکہ وہ عام طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجود اس کے موافق ہے، لہذا اس پر عامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا، پھر اس کا اعادہ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈائریکٹ حدیثوں سے مسائل اخذ کرنے کی از خود کوشش کرے تو وہ بہت ہی نقصان کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ احادیث میں مضامین مختلف ہیں، جیسا کسی راوی نے کسی چیز کو دیکھا یا محسوس کیا اس نے ایسا ہی آگے روایت کر دیا۔ تو جب علماء کرام کسی مسئلے کو اخذ کرتے ہیں تو اس سے متعلقہ پھر تمام آیات، تمام احادیث کریمہ، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال، اقوال، وہ سب جمع کیے جاتے ہیں، پھر ان سب کی روشنی میں مسائل نکالے جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات احادیث میں باہم بڑا فرق ہوتا ہے، کسی میں 1 رکعت میں 2 سجدوں کا ذکر ہے، بعض ایسی روایات ہوتی ہیں کہ اسی نماز کا دوسری حدیث میں 4 رکوع کا ذکر آ گیا، کسی میں 5 کا ذکر آ گیا۔ اب عام آدمی، پہلی بات تو یہ کہ وہ ہر ایک تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے، وہ اگر کہیں سے ایک حدیث پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے متعارض ایک اور حدیث پاک، اس سے مختلف مضمون رکھنے والی حدیث پاک دوسرے مقام پر موجود ہے، تو وہ پھر مسٹیک کر جاتا ہے۔ پھر حدیثوں میں باہم ناسخ و منسوخ بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک حکم ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر دوسری حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا حکم بیان کر دیتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پہلے والے حکم کی مدت پوری ہو گئی۔ اب ایک آدمی جس نے پہلے والی حدیث پڑھی ہے اور ناسخ اس کے پاس پہنچی نہیں، یعنی اس کو رسائی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ہے حدیث میں جو کچھ ہوا، تو پھر وہ اسی کو بیان کرتے ہیں عام لوگ، دیکھیں حدیث میں تو یہ ہے، وہ فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ ارے بھائی، آپ فلاں جو ہے وہ عالم دین ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ منسوخ ہے، حکم اب یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوام کو ہرگز اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ از خود احادیث سے مسائل نکالے۔ بعض اوقات بالکل سیدھا سیدھا مسئلہ ہوگا، لیکن وہ مسئلہ منسوخ ہو چکا ہے یا اس میں بڑی تعویل ہوتی ہے، کوئی مطلب اس کے جو ظاہری معنی سمجھ میں آ رہے ہیں
وہ معنی مراد نہیں ہوتے ہیں، مرادی معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کے مطابق کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ انسان کو چاہیے کہ علماء سے معلوم کریں یا پھر باقاعدہ کوئی شرح پڑھیں، اچھے عالم کی جو اس کے اوپر لکھی ہوئی شرح ہونی چاہیے اس کو پڑھیں تو پھر بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ اب جیسے ہمارا درس بخاری ہے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہر ضروری چیز پر تھوڑا تھوڑا کلام کر لیا جائے، تو درس بخاری اگر آپ ریگولر دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو کافی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو روایت کیا کہ سرکار نے اس طرح نماز پڑھائی، پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ پہلے بھی حدیثیں آئیں، ان میں یہ بات اور واضح تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے صاحبزادے فوت ہوئے ہیں اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے پھر خطبہ دی اور فرمایا کہ سورج یا چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو بس اللہ کی 2 نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں یہ یہاں پر فرمایا۔ پھر سرکار نے فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ تم سے کشادگی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ نماز کا اہتمام کریں، جماعت سے پڑھنا چاہیں جماعت سے، ورنہ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنی، اب دیکھیں عربی کس کی یہ ہے کہ لقد رأیت فی مقام ھذا کل شیء وعدتہ، میں نے اپنی اسی جگہ سے ہر اس چیز کو دیکھ لیا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی جو کچھ، اب ایک روایت میں تو مطلقاً تھا، پیچھے گزرا تھا کہ میں نے ہر اس چیز کو جس کو پہلے نہیں دیکھا وہ مجھے یہاں دکھا دی گئی، یہاں وعدتہ کی قید ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ فرمایا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے فرمائے گئے وہ تو بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ وعدہ ہے کہ آپ کو بروز قیامت فلاں مقام عطا کیا جائے گا، جنت میں یہ انعام ہوگا، تو ایک ہی مقام پہ کھڑے ہو کر سرکار کو تمام امور دکھائے گئے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فضیلت و کمال کا بیان ہے کہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر تمام چیزوں کو ملاحظہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ چیزیں قریب تو نہیں ہوتی، بعض بہت دور ہوتی ہیں اور بعضوں کا زمانہ بھی نہیں آیا ہوتا، بعد میں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس کرنا، آپ کے ظاہری تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ آپ ہمارے جیسے ہیں، یہ انتہائی بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ ظاہری اعتبار سے اگر آپ ایک انسان ہیں، اور ہر نبی بشر ہوتا ہے، اس کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعضاء سے نوازا ہے، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ شادی فرماتے ہیں، آپ کی بھی اولاد مبارکہ ہے، اور ہمارے آقا نے تجارت بھی فرمائی۔ ان امور کو دیکھ کے یہ سمجھنا کہ ان چیزوں میں مشابہت یا ہماری مثل اعمال کی وجہ سے آپ ہماری طرح ہو گئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی ہوتا ہے وہ اپنے فضیلت اور کمال کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کے اعتبار سے امت سے، عام لوگوں سے بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بات جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو آپ کے برابر تو کوئی نبی ہے ہی نہیں، یعنی فضائل و کمالات میں، وصف نبوت میں تو تمام نبی برابر ہوتے ہیں، لیکن فضیلت اور کمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام بھی فضیلت اور کمال اور انعامات کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی پیچھے ہیں، تو لہٰذا یہ بہت بڑے انعام کا ذکر ہے۔ اور سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کے انگور کے خوشے کو پکڑے ہوئے ہوں۔ پکڑے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ گچھا دیکھا تھا تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تاکہ میں اس کو لے آؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ تمہارے لیے اس کو زمین پہ لے آؤں، لیکن پھر میں اس ارادے سے اس لیے رک گیا کہ تم اسے قیامت تک کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ تو اس لیے غیبی چیز چونکہ ظاہر ہو جاتی، اور غیبی امور کے ظاہر ہو جانے کے بعد پھر امتحان نہ رہتا۔ امتحان تو ہے یہ کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کی خبر لے کر آتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ ان کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ چیزیں ہیں، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے، مطلب جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے امتیوں نے سوال کیا تھا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً دیکھ نہیں لیں گے ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو یہ ان کی جہالت تھی، اسی وجہ سے ان کو سزا بھی ملی۔
تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے مطالبے پر ان پوشیدہ اشیاء کو سامنے ظاہر کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ نبی خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے اس پر یقین کرو کہ میں نے خبر دی ہے، یہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ تمہارے سامنے رکھوں۔ اب اس پر یقین رکھنا ہوگا، جو یقین رکھتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، اور جو یقین نہیں کرتا وہ اسلام سے دور رہے گا۔ جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو نہ ہم نے دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، نہ کوئی اس کی خوشبو ہے، نہ ہم نے معاذ اللہ کو زبان سے چکھ کر دیکھا، نہ چھو کر، نہ کوئی عقلی ہم نے دلیل سے اللہ کو جانا، نہ ایسا ہے کہ کوئی آلے کی ایجاد سے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ غیب نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب الغیب ہے، اور نبی کریم نے خبر دی کہ تمہارا ایک رب ہے، ایمان لاؤ۔ اب یہ امتحان ہے، ہم اپنے اللہ کو دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، آخرت میں حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا، تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ اب ہم بغیر دیکھے نبی کے کہنے پر یقین کر لیں۔ اور اگر بالفرض یہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں، جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عذابات قبر ہیں، پھر میدان محشر، یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد تو سب پر چیزوں کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ کافر بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے، آسمان سے جو فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، دیگر امور غیبیہ اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، پھر یقین لانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ کسی پہ اگر موت کی غشی طاری ہو جائے اور وہ اس وقت جو نزول فرشتوں کو نزول ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہو، اس وقت ایمان لائے تو اس کا ایمان لانا بالکل معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو زمین پہ نہیں لایا کیونکہ تم قیامت تک کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمت میں فنا نہیں ہے۔ اگر صحابہ انگور کو کھاتے وہ پھر پورا ہو جاتا، پھر کھاتے پھر پورا ہو جاتا، تو کافر یقین کر لیتے دیکھ کر کہ واقعی ایک جنت ہے، اور پھر ان کا دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہ ہوتا، اس لیے سرکار زمین پہ نہ لائے۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین پر جنت کے خوشے کو نہ لانا آپ کی عدم قدرت کی وجہ سے نہیں تھا، عاجز ہو جانے کی وجہ سے نہیں تھا، آپ کی کسی نقص یا کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا، وہاں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک اور حکمت تھی۔ اس سے پھر معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت تک رسائی ہے۔ آپ چاہیں تو دنیا میں کھڑے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جنت کی نعمت کو زمین پر لا سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو اختیار حاصل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا کہ جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن صحابہ دوسری حدیثوں میں جیسے ہم نے بیان کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا سرکار آگے بڑھے ہیں، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا، پھر انہوں نے دیکھا سرکار پیچھے کو ہٹے ہیں، تو بعد میں جب پوچھا تو پھر سرکار نے یہ بیان فرمایا۔ تو چونکہ حدیثیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی کسی الفاظ سے کوئی راوی بیان کرتے ہیں، کبھی کسی الفاظ سے، تو ابھی اس میں ایسے الفاظ ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، اور فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا جس کا باز اس کے باز کو کھا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اتنی شدت کی آگ ہے اس میں، اور اتنی گرمی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کو چیزیں کھا رہی ہوں۔ جیسے بہت تیز آگ بھڑک جائے تو آگ اس طرف جاتی ہے، کچھ آگ ہوا سے اس طرف آتی ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ یعنی بہت ہی زیادہ ہیبت ناک منظر کی نشاندہی مقصود ہے کہ بہت تیز آگ میں نے وہاں پہ ملاحظہ فرمائی۔ پھر سرکار نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ عمرو بن لحی، میں نے عمرو بن لحی کو جہنم میں دیکھا، اسی نے عرب میں بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کی رسم نکالی۔ یعنی اس شخص نے یہ کہا تھا کہ جو ہم بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے، جبکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایسا اگر کوئی جانور مل بھی جاتا ہے اور اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا جائے تو وہ جانور حلال اور طیب ہے۔ صرف بتوں کے نام پہ چھوڑ دینے کی وجہ سے کوئی جانور حرام نہیں ہو جائے گا۔ یہ کسی شخص نے اگر ایسا کیا تو یہ اس کا فعل ہے اور غلط فعل کہلائے گا، لیکن مسلمان کے لیے جو جانور کے طیب اور حلال ہونے کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی جانور ہے اور ہم اس کا کھانا شریعت نے جائز قرار دیا ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر باقاعدہ اس کو ذبح کرے، کوئی مسلمان کرے، تو وہ جانور ہمارے لیے طیب اور حلال ہے۔ تو یہ شخص سرکار نے فرمایا وہ شخص تھا جس نے اس طرح کیا تھا اور یہ حالت کفر میں مرا تھا، تو میں نے اس کو جہنم میں دیکھا۔ ابھی دیکھیں بڑی بات ہے کہ جہنم میں ایک مقام پہ سرکار کھڑے ہیں اور وہ جہنم میں موجود ہے، اور جہنم کی آگ ایسی نہیں ہے کہ جو چیزوں کو روشن کر دے، کیونکہ جہنم کی آگ سخت سیاہ ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا
تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک جلایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک جلایا گیا تو وہ سخت سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ سخت سیاہ ہے، تو جب گرم آگ ہو اور سیاہ آگ ہو، دھواں جیسے دھواں ہی دھواں ہے، گرم بس دھواں، تو اب اس میں تو کوئی نظر ہی نہیں آ سکتا۔ اگر ویسے آگ جل رہی ہو تو وہ اطراف کو روشن کرتی ہے، لیکن جہنم کی آگ سیاہی عام کرتی ہے، اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نماز کی جگہ سے کھڑے ہو کر جہنم کو ملاحظہ فرمانا، پھر اس میں عمر بن لحی کو پہچاننا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہوں میں بڑی وسعت اور بہت زیادہ طاقت سے نوازا گیا ہے۔ ہم بعض اوقات اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جہنم اتنی گہرائی میں ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سطح زمین پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی نگاہ وہاں تک پہنچی اور آپ نے اس شخص کو پہچان بھی لیا۔ تو یہ چیزیں خبر دے رہی ہیں کہ اللہ کے نبی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے بہت بڑے بڑے انعامات کے حامل ہیں۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں کہ باب ما یجوز من المزاق والنفخ فی الصلاۃ، یعنی نماز میں تھوکنے اور پھونک مارنے کا جواز۔ حدیث نمبر ہے 1213۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں، یعنی جانب قبلہ دیوار میں ایک تھوک پڑا ہوا دیکھا، تو آپ مسجد والوں پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، بس جب وہ شخص نماز میں ہو تو نہ تھوکے۔ سامنے ہونے سے مراد معاذ اللہ ذاتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنے ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک ذرے کی طرف ہم وقت مکمل طور پہ متوجہ ہوتا ہے، یہی ہمارے رب کریم کا کمال ہے، یعنی اس کے علم اور قدرت سے کوئی شے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے، وہ سب کی طرف متوجہ ہے، سب کی طرف، نہ صرف ان کے ظاہر کی طرف بلکہ ان کے دلوں میں جو خطرات ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں، بلکہ ہر وقت ہر ایک کے دل میں پیدا ہونے والے ہر خطرے کو بھی جانتا ہے۔ یہی اس کا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کمالات وہ ہیں کہ اگر آپ عقل سے اس کو سوچنا شروع کر دیں تو آپ کی عقل تھک جائے گی، اللہ تعالیٰ کے کمال کی وسعت آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ جیسے اسی پر اگر ہم غور کر لیں کہ ایک ہی وقت میں اگر 1 کروڑ آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک مقام پر، مثال کے طور پر حج ہے، مثال کے طور پر 25 لاکھ 30 لاکھ افراد ہیں، ایک مقام پر جمع ہے، منی میں یا مزدلفہ میں یا میدان عرفات میں، اور وہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی دل میں کوئی بات سوچ رہا ہے، کوئی ذہن میں کوئی بات سوچ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی توجہ سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایک سے بھی، اس کے خیال سے بھی غافل نہیں ہے۔ تو 1 کروڑ آدمی اگر میں فرض کر لیں تو یہی کتنا عجیب و غریب مشکل لگے گا، اور ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ ہمیں اگر 5 رومز ہوں، اس میں 5 کیمرے لگا دیے جائیں اور ہمیں کنٹرول روم میں بٹھا دیا جائے کہ آپ ان 5 کمروں میں جو آدمی ان کی حرکات کو جلدی جلدی نوٹ کریں، تو کیا ہم دیکھ کے کر سکتے ہیں؟ کوئی ادھر حرکت کر رہا ہے، کوئی ادھر حرکت کر رہا ہے، نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کی طاقت کا آپ اندازہ کریں۔ انشاءاللہ اس میں مزید کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔